رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ سورہ نازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی صورت ہے یہ، اور اس کا بھی مضمون تقریباً وہی ہے جو سورہ نبا میں ہم نے دیکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ڈوب کر کھینچ کر نکالنے والیاں۔ النازعات جو ہے وہ اصل میں مؤنث ہے۔ علماء نے اس کے بہت سے مطلب نکالے ہیں، جو سب سے زیادہ مطلب ملے گا آپ کو وہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اور فرشتے جو غرق ہو کر کھینچتے ہیں۔ آپ نے نزع کا لفظ سنا ہوگا، موت کے وقت جو جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ جبراً روح نکالتے ہیں، کھینچتے ہیں اس کو زور سے۔ یہ جو پہلی 5 آیات ہیں یہ آپ دیکھیں گے اس سورت کی کہ یہ قسموں پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر انسان کو متوجہ کیا ہے، اور ان فرشتوں کی یہ بات ہو رہی ہے جو نافرمانوں کی، کافروں کی، منافقوں کی روح کو نکالتے ہیں۔ تو اب کھینچنے کی بات کیوں آئی؟ کیونکہ یہ فرشتے انسان کے ہر بال، ہر ناخن کی، ایون کہ ناخن کی ہر ناخن کی جڑوں سے یہ جان کو کھینچیں گے، اور ظاہر ہے جب شدت سے کھینچنے کی بات آتی ہے تو نزع کا لفظ آتا ہے، جیسے کہ حدیث سے بھی ہوتا، اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملک الموت اور اس کے مددگار فرشتے اس قدر سختی سے روح کھینچتے ہیں جیسے لوہے کی سیخ کسی گیلی اون میں پھنسی ہو، تو اس کو جب زور سے کھینچا جائے تو کیسے وہ اون بالکل ریشہ ریشہ ہو جاتی ہے اسی طرح انسان کی جان نکلتی ہے۔ اور یہ فرشتے جو کیوں اندر تک ڈوب کر جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ روح نکالنا، یہ جو روح ہے کافروں کی، یہ نکلنا نہیں چاہتی۔ اس روح کو نظر آ جاتا ہے اپنا انجام، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نافرمانوں کی جان کو لینے کے لیے سیاہ رنگ کے، بالکل کالے رنگ کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ انتہائی نظر تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس بندے کے سرہانے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کی طرف چل۔ تو یہ روح کہاں نکلنا چاہے گی؟ پھر ظاہر ہے اس کو تو اپنا انجام نظر آ گیا ہوگا آگے، تو اس لیے فرشتے سے گھسیٹ کر نکالتے ہیں۔ تو اب جب کسی مومن کی روح یہ نکالنے کے لیے آتے ہیں تو یہ روح آرام سے نکل جاتی ہے، کیونکہ ساری زندگی وہ اسی میں گزارتا ہے کہ کب اس روح کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہے، مجھے جواب دہی کرنی ہے، تو یہ روح تیار رہتی ہے کہ جب بھی ہارن بجے گا میں تیار ہوں۔ اور یہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے کسی نے گرہ کھول دی ہو، جیسے کسی نے آٹے سے بال نکالا ہو، اس طرح آرام سے نکل جاتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری روحوں کو آرام سے نکالنا۔ یہ جو دوسری روح ہے یہ آرام سے اس لیے بھی نکلتی ہے کہ اس کے لیے فرشتے جو ہیں وہ خوشبو لے کر آتے ہیں، مشک لے کر آتے ہیں، جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، اس کے پاس آ کر اس کو تسلیہ دیتے ہیں، پھر اس کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ مطمئن روح ہوتی ہے، بالکل یہ مطمئن روح ہوتی ہے، تو یہ نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے بالکل۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان کو جو تیرنے والے ہیں تیرنا۔ اب تیرنا کیا ہے کہ یہ روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن کے اندر یہ تیرتے ہیں اور روح نکالتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھنے والے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے۔ پھر اس روح کو لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بھاگتے ہیں، چڑھتے ہیں اوپر، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں بھی سبقت لے جاتے ہیں۔ یہ ایسے فرشتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا کرے کہ ہم بھی اللہ کے حکموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہوں، سبقت لے جانے والے ہوں۔ فالمدبرات امرا، پھر معاملات کا انتظام کرنے والے ہیں یہ۔ مدبر کہتے ہیں جیسے پلاننگ، جس میں پلاننگ بھی ہو اور پھر پلاننگ کے مطابق اسے ایگزیکیوٹ بھی کیا جائے۔ تو وہ ایسے کام نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی حکم دیا ہے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس نے کرنا ہے، اس نے کرنا تھا، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ کہے تم نے کرنا تھا، دوسرا کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کرنا تھا۔ ایسے نہیں ہے، بلکہ بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑے آرگنائز طریقے سے یہ کام کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ قسمیں کھا لی نا، اصل میں قسمیں کھانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان متوجہ ہو، اور یہ قسمیں کس بات پر کھائی گئیں یہ نہیں بتایا گیا، یہ انسان کے اوپر چھوڑا گیا کہ آگے جو تمہیں بتایا جا رہا ہے اس سے انڈرسٹوڈ ہے کہ تم سمجھ جاؤ کہ قیامت آنے والی ہے لوگوں، اس لیے تیاری اس کی پکڑ کے رکھو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بتانا ہی کافی ہے، لیکن پھر بھی قسمیں کھا کھا کر بتایا گیا۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی۔ راجفہ کیا کسے کہتے ہیں؟ یہ اس زمین کا نام ہے۔ یہ زمین نا اصل میں کانپنے والی ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہی کانپنے والی تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے اس کو روکا ہوا ہے۔ یہ جو ہے نا، جب سے زمین کو بنایا گیا ہے یہ کانپتی ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے میخیز میں گاڑی تو یہ تھمی ہوئی ہے، ادروائز اس کی صفت کیا ہے کہ یہ کانپتی ہی رہتی ہے، اس کا نام ہی راجفہ ہے۔ جس دن پہاڑ اکھاڑ دیے جائیں گے نا، اس دن پھر یہ کانپنے لگے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس دن تو یہ ایسی ہو جائے گی کہ جھٹکے کھائے گی، تھر تھر کانپتی ہوگی یہ۔ تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی، مطلب ایک جھٹکا آئے گا پھر اس کے پیچھے دوسرا جھٹکا۔ انسان سوچے گا کہ بس ابھی ختم ہو جائے گا یہ جھٹکا، بس ابھی ختم ہو جائے گا، لیکن ایک کے بعد ایک جھٹکا آتا چلا جائے گا۔ اس دن کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے سین بتایا کہ دیکھ تو اس دن انسان تیرے اوپر گزرے گی کیا اس دن۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل ایسے ہوں گے خوب دھڑکنے والے ہوں گے، یعنی ایسے کانپ رہے ہوں گے۔ انسان پر اگر کوئی کبھی خوف ہو یا کوئی خوشی بھی ہو تو اس کا اثر سب سے پہلے دل پر ہوتا ہے نا۔ کہتے ہیں نا کہ آج جیسے میرا دل بڑا خوش ہے یا میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے آج، تو دل پہ بڑا اثر پڑتا ہے انسان کا۔ تو اس دن دل لرز رہے ہوں گے، خوف زدہ ہو رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، نگاہیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ کیوں نگاہیں سہمی ہوئی ہوں گی، کیوں جھکی ہوئی ہوں گی؟ کیونکہ دل جس حالت میں ہے نا، نگاہیں اسی کو ظاہر کر رہی ہیں۔ یہ دل کی آنکھ ہے، دلوں کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو نگاہ بھی اٹھ نہیں رہی ہوگی، سہمی ہوئی ہوگی، بالکل ڈری ہوئی ہوگی۔ انسان کو پتہ ہونا کہ میں نے زندگی کیسی گزاری ہے، میرے پاس تو کچھ دکھانے کو آج نہیں ہے، اور کیا ہوگا۔ تو اور یہ ہو کیا گیا ہے، یہ تو وہی ہو گیا جس کا میں سنا کرتا تھا دنیا میں، تو اس کو پھر پتہ چل جائے گا کہ میرا تو بڑا غرق ہے آج۔ پھر اس کا دل کا حال کیا ہوگا اس دن۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں آ کر آپ سے کہ کیا ہم مٹی میں ملنے کے بعد کیا ہم واپس کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا جب ہم چورا چورا ہڈیاں بربری ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں تب ہم واپس کھڑے کیے جائیں گے؟ یعنی یہ مذاق بناتے تھے نا کہ واقعی ایسا ہوگا، واقعی ہم واقعی اپنی اصلی حالت میں واپس کھڑے کیے جائیں گے۔ اور دوسرا مطلب کہ قیامت کے دن انسان کہے گا کہ یہ جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے دنیا میں، کیا واقعی یہ ہونے والا ہے؟ کیا واقعی ہم جو قبروں میں گزار چکے ہیں کیا کافی نہیں تھا؟ ہم وہیں اچھے نہیں تھے؟ کیا ہم اب واپس ہمیں وہیں جانا ہوگا جس کا ہمیں بتایا گیا تھا؟ اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة، یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو ہم بڑے گھاٹے میں ہیں، بڑے خسارے میں ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تحقیر کیا کرتے تھے نا کہ اچھا اگر ایسا ہو گیا تو ہائے ہائے پھر تو بڑا گھاٹا ہو جائے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ ایک ڈانٹ ہوگی، بس ایک جھڑک ہوگی۔ جب سور پھونکا جائے گا
میں تم سب کو کھڑا کروں گا۔ تو یہ باتیں جو تمہاری ہیں نا، یہ ایسے ہی رہ جائیں گی۔ اور ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس زیادہ نہیں، واحدہ، ایک ڈانٹ ہوگی، صرف ایک دفعہ کہا جائے گا تو تم کھڑے ہو جاؤ گے۔ دنیا میں تو ایک بات کافی دفعہ کہنی پڑتی ہے، بار بار کہنی پڑتی ہے، لیکن موت کی کیفیت سے انسان ایسے جاگے گا، صرف ایک ڈانٹ ہوگی، انسان سیدھا اٹھ کھڑا ہوگا۔ 10 دفعہ نہیں کہنا پڑے گا کہ اٹھ جاؤ، بس ایک آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، جیسے ہی اٹھے گا نا، ایک میدان میں ہوں گے، اور یہ ایسا چٹیل میدان ہوگا جس میں نہ کوئی ٹیلا ہوگا، نہ کوئی پہاڑ، نہ عمارت، نہ ندی نالے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل پلین چٹیل میدان۔ اس میں ساری انسانیت کھڑی ہوگی۔ تب انسان کو پتہ چلے گا کہ میں میدان حشر میں پہنچ گیا ہوں۔ یعنی انسان اگیں گے اور دوڑیں گے ایک آواز کی طرف، صرف ایک آواز ہوگی وہ، اور میدان میں پہنچ جائے گا انسان۔ کہاں تھوڑی دیر پہلے زمین کے نیچے تھا اور اب زمین کے اوپر آ گئے ہیں۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ یہ جو کا ہے نا، عطا کا، تو یہ کا جو ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا اشارہ کیا گیا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ اور یہ بات یہاں پر کیوں فوراً کی گئی؟ کیونکہ یہاں پر بتایا گیا کہ دنیا میں نا اللہ تعالیٰ نے وارننگز دے دی تھی، بتا دیا تھا کہ جو سرکش ہوتا ہے نا اور جو مان کے نہیں دیتا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہتے تھے کہ میں جب ان کو قیامت کی باتیں بتاتا ہوں قریش کو، اور ان کے آگے میں یہ رکھتا ہوں باتیں، تو یہ آگے سے مذاق میں جواب دیتے ہیں، یہ اس بات کو سیریس ہی نہیں لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر آپ سے پہلے گزرے تھے، وہ اس سے گو تھرو کر چکے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی بھی تھی کہ کوئی آپ پہلے پیغمبر نہیں ہیں جن کو یہ سب سننے کو ملتا ہے۔ اور قریش کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم سے پہلے تو بہت طاقتور قومیں گزری ہیں، اور ان کا حال پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ اور تم یہ جو پیغمبروں کی طرف باتیں بناتے ہو نا، ان کا مذاق تم نہ بناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے حال پھر کیا کیا ان کا، جنہوں نے مذاق بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتایا، اس صورت کے کانٹیکسٹ کے مطابق بتایا۔ اس میں پورا قصہ نہیں ہے، بس جتنا اس صورت کے مطابق بنتا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اتنا بتایا۔ ہم اس کا قصہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن میں آگے اور جگہ بھی پڑھیں گے۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، وہ مدین سے واپسی پر رکے تھے آگ لینے کے لیے، تو طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا تھا۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی طویٰ کی وادی میں، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو چکا ہے، اس نے لمٹس کراس کر دی ہیں۔ اور فرعون نے تو اتنی لمٹس کراس کر دی تھیں کہ انسان پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ شیطان بھی نہ جس کو دیکھ کر شرما جائے، بالکل اپنی باؤنڈری سے یہ باہر نکل آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ تم جاؤ اس کے پاس اور اسے کہو کہ کیا کہو کہ تم جہنمی ہو، ایسے ہو ویسے ہو، قابل نفرت ہو، نہیں۔ هل لک الی ان تزکی، کیا تمہارے پاس کوئی خواہش ہے؟ کیا تم پاکی اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنا تزکیہ کرو؟ دیکھیں، انسان جو ہے نا، وہ پہلے اس کے اندر اگر خواہش ہو نا کہ میں اپنے آپ کو پاک کروں، گناہوں سے میں بچ جاؤں، اگر خواہش انسان میں نہ ہونا تو پھر کیا وہ اپنے آپ کو سدھارے گا؟ جس کو خواہش ہو کہ میرے اندر یہ غلط چیز ہے اور میں اس کو ٹھیک کر دوں، تو پھر وہی تزکیہ کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا نا کہ جاؤ اس سے جا کر پوچھو کہ کیا آپ پاکی اختیار کرنا چاہو گے؟
اطاعت گزار بننا چاہو گے، میں تمہیں ڈائریکشن بتاؤں۔ ایک ہدایت جو ہے نا وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، دلوں کی ہدایت صرف وہ اللہ کے پاس ہوتی ہے، جس کو چاہے ہدایت دیتے۔ لیکن انسان جب ہدایت کی بات کرتے ہیں نا تو مطلب ڈائریکشن دکھانا، کہ میں تمہیں صرف بتا دوں، سمجھا دوں تمہیں کہ کون سا راستہ اختیار کرو تاکہ تمہارا تزکیہ ہو جائے،